بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور اس کے کرم سے پروگرام ذوق قرآن میں پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت سورۃ البینہ کا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں اس بات پر پہنچا تھا کہ سورۃ البینہ ایک مشکل سورت ہے، اور امام راضی کا میں نے قول پڑھ کر بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مشکل ہے، اور واحدی نے اس کو مشکل کہا۔ آگے انہوں نے کہا کہ میں جو مشکلات ہیں ان کا بھی بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے مکی مدنی ہونے کا ایک اختلاف ہے۔ وہی علماء جو اس کو مکی کہتے ہیں، وہی علماء اس کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی والے بھی جمہور ہیں، مدنی والے بھی جمہور ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا مکی مدنی ہونے کا کیا مسئلہ ہے، یہ ایک روایات کے اعتبار سے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ مگر جب سورت کو پڑھیں تو سورت جو بتاتی ہے نا، وہ یہی بتاتی ہے وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَى الْأَصْحَى، کہ صحیح بات یہ ہے کہ روایات میں اختلاف ہو تو ہو، مگر جو سورت کے اندر آیتیں ہیں نا، جب ان کا اسلوب دیکھیں تو وہ سارا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اب پھر یہ مکی روایتیں کیوں آ گئیں کہ وہ مکی ہے، جبکہ یہ اس کا اسلوب اندر کا یہ بتاتا ہے؟ ہاں، اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ روایات ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ اس کے اندر والمشرکین کا لفظ آیا ہے، اس مشرکین کا 2 بار لفظ جو آیتوں کے اندر آیا، اس کی وجہ سے بعض اہل علم کا دھیان اس طرف گیا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو روایات منسوب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف، کہ ان سے اختلاف ہے، اور اختلاف بھی دونوں ہیں، مکی کا بھی اور مدنی کا بھی۔ وہی حضرت عبداللہ بن عباس مدنی کہتے ہیں، وہی حضرت عبداللہ بن عباس مکی کہتے ہیں۔ وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ مکی ہے، وہی ام المومنین فرماتی ہیں یہ مدنی ہے، اور وہی قول جمہور ہے، اور وہ بھی قول جمہور ہے۔ تو اس پر ہم یہ عرض کریں گے کہ روایات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اور جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اس لیے اس وقت پھر بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ روایات میں اس کا اختلاف ہے۔ باقی ہم قرآن کریم کے جو صورت ہوتی ہے اس سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ پہلے ہی دن ہی نہیں پوچھ سکتے، یہ کچھ عرصے کے بعد، تلاوت کے بعد قرآن سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ روایات ہیں، اب یہ جو تفاسیر کے اندر روایات ہوتی ہیں، ان روایتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل وہاں ظاہری طور پر نظر آتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جتنی تفسیری روایات ہوتی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں، فہم قرآن، تفہیم قرآن، اس کی منشا مراد کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، اس کو سیٹل کیا جائے، تاکہ فہم قرآن بڑھے، اس کا یہاں مطلب کیا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو جو تفسیری روایات ہوتی ہیں، ایک تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے تفسیری روایات کا مطلب بسا اوقات کہ جو پرانے زمانے میں اور آج بھی جو مذاہب باطلہ ہیں، جو فرقے بن جاتے ہیں، وہ ہر فرقہ اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیل لاتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اب پرانے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو معتزلہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے کہ ہم قرآن سے لاتے ہیں۔ خوارج کو دیکھیں تو خوارج تو کہتے تھے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، قرآن 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 قرآن، اور آج بھی، اور اپنی ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح سے جہمیہ ہیں، جتنے بھی اس زمانے کے وہ فرقے تھے وہ قرآن سے دلیل لاتے تھے۔ اب جو
اہل سنت و جماعت کے اہل علم تھے. اب وہ جب یہ بیان کرتے تھے نا کہ یہ جو معتزلہ نے، یہ جو خوارج نے، یہ جو حشویہ نے، یہ جو فلاں نے یہ اس آیت کا مطلب سمجھا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے. اب انہوں نے تو اپنے وقت میں یوں فرما دیا. اس کے بعد آنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے وہ ایک روایت، ایک دلیل بنتی ہے. اب وہ جو بعد والے ہیں پھر وہ اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اب تفسیری روایات کے دو مطلب ہو گئے. ایک قرآن کیا وہ مشکل مقامات ان کو حل کرنا، اس کی منشا و مراد تک پہنچنا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل فرقے ہیں ان کا اکابر کی زبان سے تائید لے کر، اکابر کی تائید سے ان کا رد کرنا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے، تو ایسے قرآن کو کیسے سمجھ رہا ہے. یہ احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے اور تفاسیر کے اندر بھی وہ روایات ہمیں ملتی ہیں. اب وہ دیکھیں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، امام بخاری جب اس کو کتاب العلم میں لائے ہیں تو وہیں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ حضرت موسیٰ وہ نہیں تھے جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ تو کوئی اور موسیٰ تھے، کیونکہ وہ وہاں کچھ مشکلات تھیں قصہ خضر میں. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ یہ وہ موسیٰ نہیں، یہ تو کوئی عراق کا رہنے والا اور بندہ موسیٰ تھا. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. تو وہ پوری روایت جو ہے وہ کتاب العلم کے اندر امام بخاری اس کو لائے ہیں. تو یعنی وہ جو غلط کہہ رہے ہوتے تھے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اس روایت کا بیان کیا جاتا ہے. مگر اب کی جو ان کی اسانید کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ان کی سندیں ہوتی ہیں، اب ان کا ایک مسئلہ مشکل ہوتا ہے. جو اہل علم اس کو جانچتے ہیں، اس کی پڑتال کرتے ہیں کہ یہ جو سند جاتی ہے وہاں تک کیا یہ سند صحیح بھی ہے یا نہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تک جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس تک یہ سند جاتی ہے. تو اس صاحب کتاب کہہ لیں امام طبری فرض کریں یا امام ابن ابی حاتم ہیں، ان سے لے کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تک جو سند جاتی ہے، اس سند کے راوی سارے ایک دوسرے سے ملے ہیں؟ کیا وہ ثقہ ہیں؟ تو وہ کوئی نہ کوئی راوی ان میں سے اگر کمزور روایت ہو تو اس کے اوپر پھر ایک جرح آ جاتی ہے، کسی طرح کی بھی وہ جرح ہو، اس کے حافظے کی وجہ سے ہو، اس کے فرقے کی وجہ سے ہو، اور یا اس کے بہت سے ہوتے ہیں ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر جرح ہوتی ہے. تو اب وہ جو روایات بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں، صحابہ یا تابعین کی طرف، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ بن عباس نے نعوذ باللہ یہاں یہ ڈبل قول کیسے کر دیا. ہم یہ نہیں کہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ڈبل قول کیسے کر دیا. وہ ڈبل نہیں ہوتا، وہ راویوں کے اعتبار سے وہ راویوں کی آفت ہوتی ہے جس نے اس کو ڈبل بنا دیا ہوتا ہے. ورنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو گھر میں قرآن نازل ہوا تھا. اب وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آج صبح 9 بجے وہ یہ کہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور کل 11 بجے کہہ دیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، پرسوں پھر کہہ دیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، اس کے اگلے دن پھر کہہ دیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اور سید المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے. اب وہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک دن وہ یہ کہہ دیں کہ آج 9 بجے کہیں کہ یہ مدینے میں ہے، کل کہہ دیں مکے میں، پرسوں کوئی اور کہہ دیں، پھر یعنی وہ چینج بدلتے رہیں؟ نہیں، ان بزرگوں نے یہ نہیں بدلا، ان کے تو سامنے قرآن نازل ہوا تھا. اب وہ جو سند جاتی ہے نا ان بزرگوں کی طرف، خواہ اس کا جمہور کا نام لے دیں یا بن سلام کا نام لے دیں یا کسی کا نام لے دیں، وہ سند کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے وہ جو عام ذوق قرآن رکھنے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے، جن کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، ان کی چونکہ وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اور علم کی تو رسائی ہوتی ہے، وہ تو فوراً دیکھ لیں گے کہ یہ کیا سلسلہ جو ہے، یہ کس سلسلے سے یہ روایت جو ہے نا وہ ان کی طرف گئی ہے، کہ بیان کرنے والے کون ہیں، کیا اس کا سلسلہ ہے.